And welcome all of you. Today we are going to discuss the topic third, that is making of Indian Constitution. We are continuing with our chapter third of political science class ninth, that is constitutional design. When we talk of Indian Constitution, जब हम Indian Constitution की बात करते हैं, it also came after a long freedom struggle against foreign rule. But there were stark differences between the struggle जो साउथ अफ्रीका में struggle थी against apartheid और जो Indian freedom struggle थी. Yet there were many similarities between the two. That is why दोनों जो struggles हैं उनको incorporate किया गया है in this particular chapter to highlight the importance of a constitutional document या एक constitution की ज़रूरत क्यों पेश आती है to govern a country, a state or even an organization की बात जब हम करते हैं, that also needs some body of rules, that also need certain laws and principles on the basis of which we can govern even a small organization. तो सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहला जो चैलेंज था, इट वाज टू बी मेड फॉर ए वेरी ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री. तो एक बहुत बड़ी कंट्री थी, अनलाइक साउथ अफ्रीका. जब हम इंडिया की बात करते हैं, इट वाज ए वेरी ह्यूज कंट्री विद ए वेरी ह्यूज पॉपुलेशन, और यहाँ डाइवर्सिटी थी. देयर वर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट religions, cultures, tribes, castes. So it was not an easy job at all. तो एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त ही 1946 से जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात शुरू हुई, तो देयर केम दिस पार्टीशन, जो एक ब्लडी पार्टीशन था जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई. So it was not an easy affair at all. It was a very traumatic experience for the people, and it was a huge challenge for the जो उस वक्त leaders थे, nationalist leaders थे, और जो कोशिश कर रहे थे to frame a constitution for the country. तो partition की वजह से जो constituent assembly थी, that also got divided. At the same time, there was uncertainty, there was bloodshed, and there were many issues, communal issues भी crop up हुए, that created many problems for the leaders at that time. Another very big problem जो उस वक्त leaders के सामने थी, that was the merger of the princely states. जो princely states थी, they were given the choice whether they wanted to join this country or that, और उनको ये भी चॉइस थी वेदर दे वुड लाइक टू रिमेन इंडिपेंडेंट. तो उनका जो मर्जर था, दैट आल्सो वाज ए वेरी ह्यूज चैलेंज. जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके जो रूलर्स थे, उनको कन्वीनेंस करना, सो दैट वाज आल्सो ए बिग प्रॉब्लम. तो रूलर्स को ये इख्तियार था कि वो मर्जर भी कर सकते थे इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, या वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे. दैट वाज द चॉइस गिवन टू देम. इन सारी मुश्किलात के बावजूद एक कंसेंसस, जो एक पॉजिटिव, एक सिल्वर लाइनिंग थी, दैट वाज कि देयर वाज ऑलमोस्ट अ कंसेंसस कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप या एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करेगा आगे से. तो इंडिया विल बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इस पे ऑलमोस्ट जो लीडर्स थे, दे वर यूनानिमस ऑन दिस फैक्ट. ऑल्दो देयर वर सर्टन लीडर्स जो ये चाहते थे कि हम एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे. देयर वर पीपल लाइक जवाहरलाल नेहरू, हु वाज वेरी फैसिनेटेड विद द जो सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन आया था रशिया में 1917 में, और उसके बाद जो वहाँ प्लानड इकानमी थी, उसकी जो डेवलपमेंट थी, उसकी वजह से ही वाज aligned towards adoption of a socialistic system. There were
few voices جن میں prominent تھے Mahatma Gandhi. He was of the opinion that we have to ensure village self-sufficiency, cottage industry. تو کوئی بھی ماڈل نہیں ہونا چاہیے جو فارن کا ہوگا, ہمیں ایک اپنا انڈین ماڈل ہونا چاہیے. تو جو کانسٹیٹیوشن کے بیسک ویلیوز تھے جیسے یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز, جس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی بالغ لوگ ہوں گے, ویدر دے آر میل اور فیمیل, ویدر دے آر رچ اور پور, ویدر دے آر ہندوز اور مسلمز اور اینی ادر ریلیجن کے ہوں گے, تو ان کو ووٹنگ رائٹ, دیٹ از یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز, جو اب کانسٹیٹیوشن میں اس وقت دیا گیا ہے. اسی طرح رائٹ ٹو فریڈم جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اسی طرح ایکویلٹی جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اگین ان دا پارٹ 3 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹس بٹوین آرٹیکل 12 اینڈ 35 جب ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح مائنارٹی رائٹس, یہ تو سارے جو لیڈرس تھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اس چیز کو. دیز ور سم آف دا تھنگز جن میں ایک کنسنسس تھا, ایک یونانیمیٹی دکھ رہی تھی. تو یہ پھر جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جس کے بارے میں ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے آنے والے ویڈیو میں, جب اس کے انڈائریکٹ الیکشنز ہوئے, پھر 1946 کے بعد کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اپنا کام شروع کیا کانسٹیٹیوشن بنانے کا, اینڈ اٹ ٹک دیم more than 2 years to frame Indian Constitution, and which eventually came into force on 26th January 1950. تو وہ ہم دیکھیں گے. تو کانسٹیٹیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹورڈز دا پاتھ آف دا کانسٹیٹیوشن, سب سے پہلا جو ایکٹ آیا تھا 1858 میں, انڈین ایکٹ آف 1858, یا ہم اس سے کہتے ہیں کوئنز پروکلیمیشن ایکٹ, جس کی روح سے کراؤن جو برٹش کراؤن تھا, دے ور ڈائریکٹلی گوئنگ ٹو رول دا انڈین ٹیریٹری. تو اس کے بعد بہت سارے ایکٹس آئے, جیسے 1909 میں, 1919 میں, پھر سائمن کمیشن بھی آیا, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935, پھر اس کے بعد کیبنٹ مشن بھی آتا ہے. تو جتنے بھی ایکٹس آئے تو ان میں جو انڈین لوگوں کی جو ایسپریشنز تھی, جو ان کی ڈیمانڈس تھیں, دے وائر ناٹ فلفلڈ. بٹ جو یہ ایکٹس آئے ان سے ایک جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا, جو ایک اسٹرکچر تھا, وہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. لوگوں کو تھوڑا سا جو ڈیموکریسی ہے یا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی نالج میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح ایک سسٹم لوگوں کو ملا, جس سے بعد میں جو کانسٹیٹیوشن کے میکرز تھے ان کو آسانی ہوئی کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کرنے میں. جو انڈین کانسٹیٹیوشن تھا, اٹ واز ڈرافٹڈ بائی موتی لال نہرو اینڈ 8 ادر کانگریس لیڈرس ان 1928 میں. ایک نہرو رپورٹ آئی تھی. پھر 1931 میں کراچی ریزولوشنز, دیز وائر جو لینڈ مارک انہیں ہم کہہ سکتے ہیں ان دا میکنگ آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن. تو پہلے جو سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس نے ڈیمانڈ کی تھی فار اے کانسٹیٹیوشن, دیٹ واز ان 1934. تو پھر 1938 میں جواہر لال نہرو نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو فریم کرنے کی یا فارمولیٹ کرنے کی ڈیمانڈ کی. تو اس سے پہلے 1938 سے پہلے 1937 میں پروونشل لیجسلیچر کے لیے الیکشنز ہوئے تھے. پروونشل لیجسلیچر کے لیے الیکشنز ہوئے تھے 1937 میں. تو جس سے فائدہ ہوا پھر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو انڈائریکٹ الیکٹ کرنے میں. 1942 میں پھر برٹش گورنمنٹ نے یہ ریکگنائز کیا کہ انڈیا میں ایک کانسٹیٹیوشن بننا چاہیے. تو اسی طرح جو لیڈرس تھے اس وقت, نیشنلسٹ لیڈرس, وہ انسپائر ہوئے تھے برٹش ریولیوشن سے, فرینچ ریولیوشن سے. اسی طرح جو یو ایس بل آف رائٹس تھی اس سے بھی جو نیشنلسٹ لیڈرس تھے, دے وائر انسپائرڈ. اور
جتنے بھی اچھی اچھی چیزیں ان کانسٹیٹیوشنز میں تھیں یا ان ممالک میں تھیں ان کو انہوں نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی اینڈ ایونچولی انڈیا گاٹ این ایلابریٹ set of rights for its citizens and the longest known constitution in the world. The Constituent Assembly कैसे बनी, किस तरह उसके elections हुए, we will discuss all these things in the coming video. Thank you for watching. Thank you very much.